السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہے اہل محبت کے رنگ چتا کے ایپیسوڈ نمبر 42 کا لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ لیونگ روم میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سنگل صوفے پر حشمت فردوسی پیر پر پیر جما کر بیٹھے خاموشی سے سامنے والے صوفے پر بیٹھے غازی کو اپنے مغرورانہ انداز میں دیکھ رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہوئے ان کی گرے آنکھوں میں سب کچھ تھا سوائے اپنائیت کے۔ انہی کے پاس لگاتار غازی کو دیکھتے ہوئے ان کی بہن سعدیہ بیگم یعنی اجلال احمد خانزادہ کی سگی ماں اور آضی کی سوتیلی ماں کے چہرے پر اس کے لیے اپنائیت بھی تھی، افسوس بھی اور ناراضگی کی بھی جذبات ان کی آنکھوں میں چھلک رہے تھے۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ آخر خاموشی سعدیہ بیگم نے ہی توڑی، اپنی روبدار آواز میں پوچھتے ہوئے۔ اس لڑکی کے لیے ان کے لہجے میں نفرت بھی تھی اور حقارت بھی۔ غازی نے انہیں دیکھا اور پھر حشمت فردوسی کو۔ تمکنت سے سر اٹھائے، چہرے پر سجا نخوت اور ان کی سرد نگاہیں غازی کو جسے چیلنج کرتی نظر آئی تھیں۔ یہاں میں بیٹھا ہوں، مجھ سے بات کریں، مجھے اپنے آنے کی وجہ بتائیں، شایان سے آپ کو ملواؤں گا لیکن فی الحال نہیں۔ حشمت فردوسی کی آنکھوں میں جو تاثر تھا اسے ایک منٹ بھی نہیں لگا یہ سمجھنے میں کہ اس کی ماما جان کو اچھے سے سمجھا کر اور بھڑکا کر اس کے سامنے لایا گیا ہے۔ وجدان، تمہارے گھر پر آنے کے لیے مجھے وجہ ڈھونڈنی ہوگی۔ سعدیہ بیگم فوراً عادت کے مطابق برا مان گئی۔ ان کی ساری اچھائیاں ایک طرف مگر کچھ برائیاں ان کی فطرت میں شامل تھی جس میں سے سر فہرست کانوں کا کچا ہونا تھا۔ غازی نے سرد نگاہوں سے طنز سے مسکرا اٹھے۔ حشمت فردوسی سے نگاہ ہٹائی۔ ماما جان، میرا یہ مطلب بالکل نہیں تھا۔ آپ آئیں یہ خوشی کی بات ہے، لیکن جس وجہ سے آئی ہیں یہ میرے لیے جاننا ضروری ہے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے آواز نرم ہی تھی مگر آنکھوں میں سرد سا تاثر حشمت صاحب کے لیے کم نہیں ہوا تھا۔ ہاں تو جان لو کہ ہم یہاں ایک فیصلہ کرنے آئیں۔ اس بار خاموش حشمت صاحب بولے اور غازی نے فوراً ان کی طرف دیکھا۔ کیسا فیصلہ؟ آواز کے ساتھ چہرے کے تاثر پہ پتھریلے تھے۔ ہم اس لڑکی کی شادی اجلال سے کروانے آئے ہیں، وہ بولے اور غازی کے ارد گرد دھماکہ سا ہوا۔ ایک نگاہ ماما جان کی طرف دیکھا اور دوسری نگاہ حشمت فردوسی کی شاطر آنکھوں میں، اور دوسرے ہی لمحے اس کے جبڑے تنے تھے۔ کس کی مرضی سے یہ فیصلہ کیا آپ نے؟ جبڑے بھینچ کر سر تپتی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ حشمت نے یہ فیصلہ کیا ہے، حالانکہ میں بالکل راضی نہیں ہوں۔ ایک نوکرانی میرے گھر کی بہو بنے یہ کبھی قبول نہیں ہوتا مجھے، مگر اجلال اس سے شادی کرنے کی ضد کر بیٹھے، اور تم جانتے ہو میں اجلال کی کسی بات کو ٹھکراتی نہیں۔ سعدیہ بیگم کی گردن تنی ہوئی تھی۔ بڑا خاندان، رتبہ، عزت اور وقار نے انہیں بہت مغرور بنا دیا تھا۔ اس نے بتایا نہیں آپ کو اس نے اس سے پہلے کیا کرنا چاہا تھا اس کے ساتھ؟ وہ تحمل سے لیکن بڑے ٹھنڈے لہجے میں ان سے مخاطب ہوا۔ حشمت فردوسی نے اپنی ایک انگلی سے کن پٹی کے پاس ہلکے سے کھچلایا۔ غازی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بہت کچھ جانچ رہے تھے۔ کیا کیا تھا؟ سعدیہ بیگم نے پہلے غازی پھر ذرا سا گردن گھما کر اطمینان سے بیٹھے بھائی کو دیکھا۔ انہیں تو بس اتنا بتایا گیا تھا کہ غازی نے ایک ملازمہ کے چکر میں پڑ کر نور کو گھر سے نکال دیا۔ ان کی ناسمجھی سے دیکھنے پر غازی کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اپنی بہن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح حشمت فردوسی نے اپنی منمانی کرنی چاہیے۔ کیا کیا تھا اجلال نے حشمت؟ اس بار انہوں نے ذرا سختی سے خاموشی سے غازی کو گھورتے بھائی سے پوچھا۔ اس نے شایان کے ساتھ وٹ ایور۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل بتا پاتا حشمت فردوسی نے اونچی آواز میں اس کی آواز دبائی۔ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو تو نہیں تھا غازی جو تم نے میری بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ اجلال کا دل آ گیا تھا اس لڑکی پر، اور اگر اس نے کچھ ایسا ویسا کرنا بھی چاہا تھا تو کیا اس کو کچھ ہوا تو نہیں تھا؟ اور اگر ہو بھی جاتا تو کچھ دے دلا کر روانہ کر دیتے۔ ان غریب لوگوں کے لیے یہ روز کی بات ہوتی ہے، پیسے سے یہ حادثات بھول جاتے ہیں۔ حشمت فردوسی نخوت سے بولتے چلے گئے اور غازی ان کی ذہنیت پر بس اسی طرح سرد نگاہوں سے انہیں دیکھتے کڑی ضبط سے گزر رہا تھا۔ ان کے بغل میں بیٹھی سعدیہ بیگم نے ایک نگاہ بھائی کو دیکھا۔ ان کی بات بری لگی تھی مگر غلط کہہ کر کبھی نہ بیٹے کو ٹوکا اور نہ ہی کبھی انہیں، اب بھی ہمیشہ کی طرح چپ ہو گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایک غریب لڑکی کی عزت کی بس اتنی قیمت ہوتی ہے حشمت صاحب کہ آپ چند نوٹ اسے دے کر اپنی بیٹی اور بھانجی کی کرتوت پر پردہ ڈال دیتے، لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں اس بار کسی گناہ گار نے غازی کے گھر میں نقب ڈالنی چاہیے تھی۔ وہ بولا اور حشمت صاحب نے اپنے داماد کو دیکھا۔ وہ ایمانداری اور سچائی کا پتلا تھا، یہ بات نہیں بھولنی تھی۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اجلال نے غلطی کی اور افشی نے بھی، لیکن اس سب میں بس تمہارا قصور ہے غازی۔ بات پلٹ کر رنگ بدلا اور غازی استہزائیہ مسکرایا۔ واہ، بہت اچھے، لیکن بتانا پسند کریں گے میں نے کیا قصور کیا تھا؟ صوفے سے پشت لگا کر وہ اب ان کی بات آرام سے سننے کے لیے تیار تھا پر آنکھیں سرد سی ہی تھی۔ سراسر قصور تمہارا تھا غازی، تم نے ایک 2 ٹکے کی نوکرانی کو اس گھر میں بٹھائے رکھا، اس کی حیثیت بھلا کر اتنی اہمیت دی اور تو اور تم اسے پسند تک کرنے لگے۔ آواز تیز ہوئی، نخوت سے گردن جھٹکی اور غازی سنجیدگی سے انہیں دیکھتا ہوا بولا، اپنا جملہ درست کر لیں، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ اپنی بات میں توقف دیا
اور اس کے آگے بولنے سے پہلے سعدیہ بیگم جیسے خوشی سے اچھلی پڑی۔ دل تمانیت سے بھر گیا۔ کہانی کا ایک پہلو سن کر وہ وجدان سے خفا تھی اور بھائی سے شرمندہ، پر اب جو آدھی ادھوری بات سنی ان کا سر بلند ہو گیا۔ دیکھا حشمت، میرا وجدان اسے پسند نہیں کرتا۔ مجھے معلوم تھا نور کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ وجدان شادی شدہ ہے، وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ بہت خوشی خوشی بولتی اپنے بھائی کی دیکھ رہی تھی، اور حشمت فردوسی آنکھیں سکیڑ کر قاضی کی مسکراہٹ دیکھ رہے تھے۔ ہاں مما جان، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ نور کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ میں اس کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ وہ رکا۔ سعدیہ بیگم کا اطمینان اور بڑھا۔ وہ سیدھا ہوا اور ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے آگے بولا، میں اسے پسند کرنے کے جذبے سے نہیں بلکہ ان سب سے بالا خیالات جذبات سے واقف ہوا ہوں۔ میں پہلے اس کی طرف کھینچا، پھر محبت میں گرفتار ہوا، اور بے انتہا محبت کرتے کرتے میں اس سے عشق میں ڈوب گیا کہ اب ساری زندگی کسی کی بھی کوششیں شایان کے عشق کو میرے دل سے نکال نہیں سکتی۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے غازی کی آنکھوں کی چمک سے سعدیہ بیگم کا چہرہ تاریک ہو گیا اور حشمت فردوسی کا کرخت تھا۔ وجدان، کچھ بولنے کی چاہ میں بس اس کا نام صدمے کی صورت میں نکلا تھا۔ اتنا صاف صاف اظہار۔ سعدیہ بیگم کا منہ کھل گیا اور حشمت فردوسی نے کاٹدار نگاہوں سے اسے گھورا۔ ہاں تو یہ تو تمہارے خون میں شامل ہے وجدان خانزادہ، تمہارے باپ نے بھی تو ایک کم حیثیت لڑکی سے شادی کر کے یہی سب تو کیا تھا، لیکن وہ تم سے بہتر ہی تھا۔ کم سے کم لڑکی کی حیثیت کم تھی، لیکن مگر اس کا خاندان بہتر تھا۔ تم نے تو ایک ملازمہ کو پسند کر کے اور بھی گھٹیا ہونے کا ثبوت دیے۔ زہر میں ڈوبے ان کے جملے۔ سعدیہ بیگم گھبرا گئی۔ بھائی کو منع کرنے کی چاہت دل میں جاگی، مگر کچھ بول نہیں پائیں۔ بس چور نگاہوں سے غازی کا اسپاٹ ہوتا چہرہ دیکھا۔ آج تم نے بھی دکھا دیا کہ خون کا اثر رنگ ضرور لاتا ہے۔ حشمت فردوسی کے زہریلے الفاظ۔ غازی ذرا آگے سے ہو کر بیٹھا اور غرور سے بولتے اپنے سسر صاحب کی گرے آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں ڈالی۔ حشمت فردوسی صاحب، جس خون کے اثر کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اسی خون کے اثر کی مہربانی کی وجہ سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں۔ حشمت فردوسی کے جبڑے تنے، گرے آنکھیں سرخ ہوئیں اور بھوری آنکھیں سرد سے انہیں گھور رہی تھیں۔ اس خون کی شرافت کا اثر تھا کہ آپ آج حشمت فردوسی کہلاتے ہیں۔ یاد کیجئے، آپ کیا تھے؟ اپنی بہن کے ساتھ اس کے شوہر کے گھر رہتے تھے۔ کوئی پہچان نہیں تھی آپ کی، صرف اتنی کہ آپ ذیشان خانزادہ کے سالے تھے اور اس کے در پر رہتے تھے۔ اسی کی نیک نامی کی وجہ سے آپ الیکشن جیتے، اور آج آپ جس حیثیت اور اعلیٰ رتبے کے بل پر دوسروں کی حیثیت کا تعین کر رہے ہیں، اس کی بنیاد کتنے کرپٹ، کتنی سازشیں اور کتنے گناہوں سے لبریز ہو کر بنی ہے، مجھے اچھے سے معلوم ہے۔ وہ ایک ایک لفظ سے حشمت فردوسی کو ان کے اوقات یاد دلا گیا، اور ان کے چہرے کا رنگ بدلتا ان کے اندر کے حالات کا پتہ دے رہی تھی۔ وجدان، سعدیہ بیگم نے بھائی کا توہین سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھا اور وجدان کو ذرا سختی سے ٹوکا۔ پلیز مما جان، آپ بیچ میں مت بولیں۔ میں جانتا ہوں آپ کو تصویر کا صرف ایک پہلو دکھایا گیا، سچائی نہیں بتائی گئی۔ وہ ان کی جانب مڑا۔ سعدیہ بیگم نے غازی کے چہرے پر سختی دور ہوتی محسوس کی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں میں شایان کے آگے بے بس ہوا، لیکن قسم لے لے مما جان، میرا اس لڑکی سے صرف اتنا تعلق ہی رہنا تھا کہ میں ساری زندگی بس اس کی محبت دل میں چھپا کر جیتا۔ کبھی اسے اپنانے کی میری خواہش نہیں تھی، بس میں یہ چاہتا تھا اس معصوم لڑکی کا خواب پورا کر دوں۔ یہ دنیا بہت بے رحم ہے مما جان، اور وہ اتنی معصوم کہ ایک قدم بھی وہ کسی مضبوط سہارے کے بغیر نہیں چل سکتی تھی۔ سعدیہ بیگم اپنی ساکت سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، یہ ان کا دل گواہی دے رہا تھا۔ جانتی تھی غازی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر میں نے اسے پناہ نہیں دی تو لوگ اس کی معصومیت کو نوچ ڈالیں گے۔ یہاں انسان نہیں، بھیڑیے پلتے ہیں، اور اگر کوئی لڑکی کمزور ہو اور بے حیثیت بھی ہو تو ہر کوئی اس پر اپنا حق سمجھنے لگتا ہے۔ اور بس میرا یہی گناہ تھا مما جان کہ میں نے اسے اس گھر سے نہیں جانے دیا، کیونکہ میں جانتا تھا اب اسے کوئی پناہ نہیں دینے والا تھا۔ بولتے بولتے وہ ذرا سا سانس لینے کے لیے رکا۔ لاؤنج میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ میں اتنا چاہتا تھا کہ وہ اس گھر میں رہیں، اپنی پڑھائی مکمل کر لیں، اور پھر میں اس کے لیے کوئی اچھے سے لڑکے سے اس کی شادی کر دیتا جو اس سے محبت بھی کرتا، اس کی حفاظت بھی۔ پر نور نے میری یہی خواہش کو خواہش نہیں رہنے دیا۔ وہ دن رات اس سے تانے دیتی، اس پر ہاتھ اٹھاتے، یہاں تک کہ اس نے اس کے لیے وہ سزا چنی جو کسی بھی لڑکی کے لیے بدترین سزا ہوتی ہے۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ پتھریلا ہو گیا۔ اس بار اس نے حشمت فردوسی کی طرف دیکھا۔ اور حشمت فردوسی صاحب، آپ یہ اچھے سے جانتے ہیں ایک بار غازی کی عدالت میں مجرم کا جرم ثابت ہو گیا تو وہ سیدھے فیصلہ کرتا ہے، اور میرا یہی فیصلہ تھا، مجھے ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہنا جو انسانیت سے گری ہوئی حرکت کرے۔ اس کی آنکھوں میں اتنی قطعیت تھی کہ سعدیہ بیگم نے سرد آہ بھری، اب کوششیں بیکار ہی تھیں۔ اوکے، میں مانتا ہوں نور نے غصے میں اندھے ہو کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسی لیے تو میں نے آپا جان کو منا لی ہے اس لڑکی کو اپنی بہو بنانے پر۔ اسلال کی گارنٹی میں لیتا ہوں، وہ ساری زندگی اس لڑکی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ ایک سیاستدان تھے اور سیاست کے سارے داؤ پیچ سے اچھے سے واقف تھے۔ اس بار وہ نرم پڑے اور غازی نے خشک لہجے میں بس اتنا کہا تھا، یہ ممکن نہیں،
दो टोक बात और उन दोनों को गुस्सा आ गया। क्यों मुमकिन नहीं? अजलाल में क्या कमी है? थोड़ी बहुत जो बुराई है वो शादी के बाद सुधर जाएगा। सादिया बेगम फौरन बेटे की हिमायत में बोल पड़ी। माँ थी तो बेटे के सारे गुनाह सिर्फ ज़रा सी बुराई लगते थे, क्योंकि शायान का निकाह हो चुका है। इस बार वो बारी बारी उनके चेहरे को देखते हुए पुरस्कार तरीके से मुस्कुराया। क्या? ये तो अच्छी बात है। चलो ये मुसीबत तो दूर हुई। सादिया बेगम तो खुशी से निहाल हो गई। एक तरफ बेटा बच गया, दूसरी तरफ भांजी का घर भी। पर हशमत साहब अब भी गौर से गाजी की मुस्कुराहट देख रहे थे। मैं शायान को बुलाता हूँ। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए उठा और सीढ़ियों की तरफ सर उठाकर तेज़ आवाज़ में पुकारा था। शायान नीचे आओ। उसका पुकारना था कि कब से वहीं मुंतज़िर शायान धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई थी। एक पल के लिए सादिया बेगम की निगाह मासूमियत के उस पैकर पर जम सी गई। वो लड़की इतनी मासूम और प्यारी थी कि खुद ब खुद उनके दिल ने उसे बेकसूर मान लिया। हशमत फिरदौसी भी बहुत गौर से दुपट्टे में छुपी लड़की को देख रहे थे। इसकी मासूमियत ने भी गाजी जैसे सख्त इंसान को पिघलाया। उसे देखते हुए पहला ख्याल उनके दिल में यही आया और उन्होंने एकदम से सर झटका। यहाँ आओ शायान, मामा जान को सलाम करो। जैसे ही वो आखिरी सीढ़ियाँ उतरी, गाजी ने उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में थाम लिया और उसे लेकर उनके सामने खड़ा हो गया। लरसते हाथों पर गिरफ्त और सख्त की ये हरकत उन दोनों की निगाहों से छुपी नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। डरते डरते उसने अकड़ कर बैठे मर्द और औरत को सलाम किया और निगाहें झुका ली। वालेकुम अस्सलाम। अब तो इसका निकाह हो गया ना गाजी, तो इसे इसके शौहर के पास भेज दो और नूर को वापस ले आओ। सादिया बेगम को बड़ी बेचैनी सी हो रही थी। गाजी के हाथ में उसका हाथ देकर शायान का दिल कांपा और वह फिर से मुस्कुराती। ये अपने शौहर के ही घर है। इत्मीनान से बोलते हुए उनके सामने ही वो सोफे पर बैठा और शायान को भी अपने पास बिठा लिया। वह सिमट कर फासले पर टिक गई, यूं कि सर झुका हुआ था और हाथों पैरों में लर्जिश सी थी। क्या मतलब? सादिया बेगम ने अचंभे से पूछा, मगर हशमत फिरदौसी को खटका सा हुआ। पास बैठी लड़की और गाजी के चेहरे की चमक। मतलब ये मामा जान, मैं हूँ इसका शौहर, ये आपकी बहू है, शायान गाजी खानजादा। यकीनन अब आपको इसमें अब कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि ये अब हमारे ख़ानदान का हिस्सा है। बड़े आराम से उसने उनके कानों पर बॉम्ब दे मारा। वजदान? सादिया बेगम का मुंह खुल गया और उनकी आंखों में शोले भड़क गए। ये तुमने अच्छा नहीं किया गाजी। हशमत फिरदौसी एक झटके से अपनी जगह से उठे थे। मैंने जो किया बहुत सोच समझ कर किया हशमत फिरदौसी साहब, और आप अपनी बेटी को बता दीजिएगा। वो इसी तरह इत्मीनान से बैठे बैठे उनके खून में उबाल पैदा कर चुका था। तुमने मेरी बेटी पर एक मुलाजमा को फोकियत दी। एसपी वजदान खानजादा, इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उनकी धमकी पर वो इत्मीनान से शायान का हाथ छोड़कर उनके मुकाबले में खड़ा हुआ और सीने पर हाथ बांधकर मुस्कुराया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। वजदान की बीवी है ये, इतना सोच कर कदम उठाइएगा हशमत साहब, वरना कल को आपको पछताने का भी शायद मौका मैं ना दूँ। उनके जबड़े भींचे रगे तनी और वो मुड़े कि एक बार फिर वो बोल उठा। और एक बात, आपकी बेटी ने शायद आपको बताया नहीं कि उसने मुझे खुला का नोटिस भेजा। बहुत जल्द उसे मेरी तरफ से तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे। एक और धमाका करके उसने जैसे आखिरी बॉम्ब फोड़ा था। हशमत फिरदौसी ने बस उसे देखा और फिर बगैर अपनी बहन को साथ लिए उस बंगले से निकलते चले गए। असर की साथ कमिश्नर वजदान के बंगले पर खुशियों की धुन से बिखेरती हर सू फैल रही थी। इस धुन में मुस्कुराहटें थीं, सरगोशियाँ थीं और खुशी की कैफियत थी। गो के मेहमान कोई नहीं थे, लेकिन फिर भी लाउंज में चहल पहल सी मची हुई थी। रौनकें बाहर दिखा रही थी, और ये रौनकें, ये चहल पहल आज की तारीख में सबा और मुर्तज़ा के एक होने की वजह से थी। मुस्तफ़ा ने मंगनी का सुनकर सीधे मुर्तज़ा और सबा के निकाह का फैसला किया और वजदान साहब ने हाँ की मोहर लगा दी। सो उस चंद सातों में वो अफरा तफरी मची कि हर सू बस आवाज़ें ही आवाज़ें रह गई थी। इन चंद घंटों में बखैर पूरी मार्केट घूमे, एक ही शॉप से दूल्हा और दुल्हन का अर्जेंट जोड़ा खरीदा गया। साथ ही दुआ और अनम ने अपने अपने ड्रेस लिए। उन तीनों के साथ घूमता मुर्तज़ा लाख दुहाइयाँ देता रहा, लेकिन उन तीनों ने उसकी एक भी दुहाइयों पर कान नहीं धरा। और इस शॉपिंग का नतीजा रहा लेकिन उन तीनों ने उसकी एक भी दुहाइयों पर कान नहीं धरा। और इस शॉपिंग का नतीजा था कि अपनी निकाह में चंद घड़ी रह गई थी और वो अपने कमरे में खराटे भर रहा था। उधर दुआ और अनम सबा को दुल्हन बनाने में मसरूफ़ थी। मुस्तफ़ा ने किसी भी बाहर के मेहमान को नहीं बुलाया था, सिर्फ घर ही वाले थे। बस एक मौलवी साहब और सुहेल फैसल को लेकर वो दोनों स्पेशल गेस्ट थे मुस्तफ़ा के। एक्सक्यूज़ मी मैम, ये बॉस ने आपके लिए भेजा। किचन से निकल कर दुआ के रूम में जाती अनम ठटकी। उसने हाथों में पकड़ी ट्रे समेत ज़रा सा घूमकर कहने वाले को देखा। उसका देखना था कि फैसल ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ पैकेट बढ़ाया। अनम गौर से उसे देखा। उसे यह लड़का कहीं देखा देखा सा लग रहा था और एकदम से वो चौंकी कि वही लड़का था उस दिन रेस्टोरेंट में उनकी टेबल। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। प्लीज़ मैम, मुझे इतने गौर से मत देखें। ये पार्सल पकड़ें, वापस बॉस के पास जाना है। फैसल उसकी पुतलियाँ सुकेड़ कर देखने पर शर्माया शर्माया सा उजलत में बोला, तुम्हारे कौन से वाले बॉस ने भेजा है? नाम बताकर चीज़ें दिया करो, ये ना हो कि गिफ्ट दूसरे के लिए और पहुंच जाए किसी और के पास। वो अबरू चढ़ाकर उसे सर से पैर तक घूर रही थी। खूबसूरत सा ये लड़का मुश्किल से 17-18 साल का होगा। फैसल ने सर खुजलाकर पटर पटर बोलती अनम को देखा। मैम,
باس نے کہا ہے کہ انم میڈم کو دے دو، تو یہ آپ کے لیے ہی ہوگا نا۔ اپنی باس کی بیوی سے بڑے احترام سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، اتنی بولنے والی لڑکی کو میرے باس کیسے برداشت کرتے ہیں؟ کیسے معلوم؟ پہلے اپنے باس کا نام بتاؤ، یہاں جتنے مرد ہیں سب تمہارے باس ہی ہیں، مجھے پہلے نام جاننا ہے تمہارے باس کا، پھر لینا ہے گفٹ۔ فیصل نے اپنا سر کھجلایا، وہ اچھا پھنسا تھا۔ ایک نگاہ احترام کے قابل اپنی باس کی بیوی کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھوں میں تھمی ٹرے کو۔ اس نے فوراً ہاتھ میں پکڑا پیکٹ اس ٹرے پہ رکھا اور یہ کہتے ہوئے بھاگا، آپ یہ دیکھ لیں، خود ہی سمجھ جائیں گی کہ کس نے بھیجا۔ پھرتی سے بھاگ گئے لڑکے کی پشت کو دیکھتے ہوئے انم کا منہ کھلا، پھر ٹیڑھا کر کے پیکٹ دیکھا۔ کتھا سیدھے سیدھے نے بتا نہیں سکتا تھا کہ یزدان باس نے بھیجا۔ وہ بڑبڑائی اور ٹرے میں رکھا چھوٹا سا پیکٹ دوسرے ہاتھ سے اٹھایا۔ وزن میں بہت ہلکا تھا، کیا ہو سکتا ہے؟ جستجو اتنی ہوئی کہ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت سب لیونگ روم میں جمع تھے۔ وہ تیزی سے مڑی اور دوبارہ کچن میں جا کر اس نے ٹرے پیکٹ سمیت کاؤنٹر پر رکھا اور پھر وہ پیکٹ لے کر سیدھے اپنے روم کی طرف بھاگ۔ ابھی وہ روم کا دروازہ کھول کر اندر جانے والی تھی کہ اس سے پہلے ہی دو ہاتھوں نے اسے کھینچ کر اندر کر دیا۔ صرف روم کے اندر ہی نہیں کیا تھا، ڈور بھی لاک کر دیا تھا۔ پھر مڑ کر گھبرا سی گئی انم کی طرف دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے مصطفیٰ، ڈرا کر رکھ دیا آپ نے؟ اپنی جانب بڑھتے مصطفیٰ کی آنکھوں کی چمک سے گھبراتی وہ پیچھے کھسکی تھی۔ اور تم نے جو مجھے بے قرار کر رکھا ہوا ہے اس کا کیا؟ قدم قدم الٹے قدموں سے پیچھے کھسکتی انم کے چہرے پر نگاہیں پھسل رہی تھیں اور لہجہ آنچ دے رہا تھا۔ ڈائمنڈ ورک سے سجا بلیک شرارہ سوٹ میں اور میرون بھاری دوپٹہ، سوٹ کے ہم رنگ جیولری اور ہاتھوں میں بھری بھری چوڑیاں، حسن کو آتشی کرتا وہ میک اپ کا جادو، وہ سر سے پیر تک اس کو اب جی بھر کر دیکھ رہا تھا۔ پلیز جانے دینا، دعا مجھے بلانے آ جائے گی۔ خود پر ٹکی مصطفیٰ کی نگاہیں اس کے ارادے اسے بالکل نیک نہیں لگ رہے تھے۔ گھبراہٹ کے ساتھ شرم سی آنے لگی تھی۔ کوئی نہیں آئے گا، اب ادھر آؤ، مجھے بتانے تو دو تم نے مجھے کیسے بے قرار کیا ہوا ہے۔ ایک ہی جست میں وہ انم تک پہنچا اور اس کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈال کر اسے یوں ہی کمر سے تھام کر اٹھا لیا۔ انم نے ڈر کر تیزی سے اس کی شرٹ کاندھے سے اپنی مٹھیوں میں جکڑا، جبکہ ہاتھ میں پکڑا پیکٹ پھسل کر وہیں فرش پر گر گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے ایسے ہی اٹھائے ہوئے لے آ کر ڈریسر پر بٹھا چکا تھا۔ کیا ضروری تھا کہ ایسے روپ دھر کر مجھ جیسے شخص کو بے چین کر دیا جائے؟ اس کی گردن پر اپنا چہرہ رکھتے ہوئے آواز بوجھل بھی تھی اور سانسیں گرم بھی۔ وہ اور بھی گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی، ہر روز ایک نئے مصطفیٰ سے متعارف ہو رہی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پتھر دل اتنا رومانٹک بھی ہو سکتا، لیکن اب جانا تو وہ شرمائی گھبرائی بس اسی کی باہوں میں سمٹی جا رہی تھی۔ آپ نے کوئی گفٹ دیا تھا؟ لمحہ بلمحہ گردن پر شدت اختیار کرتے اس کے لمس سے خود کو سنبھال کر اس نے مصطفیٰ کو روکنا چاہا۔ اس نے چہرہ اٹھایا اور تیز سانس لیتی انم کو دیکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے وہ گفٹ دیکھنا ہے۔ اس کی گلابی ہوتی بھوری آنکھوں سے نظریں چرا کر بمشکل ہونٹوں سے نکلا۔ گالوں پر گری لائنر مسکارے سے سجی وہ گھنیری پلکیں اور بھی قاتل ہوئی تھیں۔ اور مجھے تم کو جی بھر کر دیکھنا ہے۔ اس کی پلکوں کو انگلی کی پور سے چھو کر وہ اب بھی بہکا ہوا تھا۔ بس کریں نا، میرا میک اپ خراب کریں گے، ذرا سا لائنر مسکارا چھوا نا، چڑیل لگوں گی پھر، اور پھر آپ کو جو پیار آ رہا ہے نا، خوف آ جائے گا۔ اسے بار بار اپنی پلکوں کو چھوتے دیکھ کر وہ بے ساختہ بولتے ہوئے اس کے ہاتھ کی انگلی کو اپنی دونوں ہاتھوں میں جکڑ چکی تھی۔ مصطفیٰ نے ابرو سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا اور وہ بے چارگی سے مسکرائی۔ بھول کیوں جاتی ہوں انم کہ میاں صاحب کو اپنے ہر کام میں روک ٹوک نہیں پسند، بہت بولنے لگی ہو تم۔ اس کے ہاتھ کھلے بالوں کو جکڑ کر اس نے انم کو اپنے قریب کھینچا۔ مجھے اپنی کرنے سے ٹوکا نا، پھر بعد میں شکایت مت کرنا۔ اس کے گالوں پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ سرگوشی میں بولا، ٹوک نہیں رہی ہوں، بتا رہی ہوں، میرا ہیئر اسٹائل خراب ہو جائے گا۔ وہ اس بار بالوں کی فکر میں مبتلا ہوئی اور مصطفیٰ نرمی سے اس کے بال چھوڑ کر مڑ کر ادھر بڑھا جدھر وہ پیکٹ گر گیا تھا۔ انم بہت تیزی سے ڈریسر سے کود کر اتری اور شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے میک اپ سلامت ہے، بالوں کا ہیئر اسٹائل بھی بگڑنے سے بچ گیا تھا۔ اپنے آپ کو چاروں اینگل سے دیکھتے ہوئے دیکھ کر مصطفیٰ مسکراتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ بس آج رات تک رک جاؤ، کل جب آئینہ دیکھو گی سب بگڑا ہوا ہی نظر آئے گا۔ میری محبت کے نشان دیکھ دیکھ کر خود پر غرور کرنا کہ یزدان کو تم نے ایسا دیوانہ بنایا ہے۔ اس کی پشت کے پاس رکا، ہاتھ میں پکڑا پیکٹ ڈریسر پر رکھا اور جھک کر انم کے بالوں کی خوشبو سانسوں میں اتاری۔ آپ مجھے ڈرا رہی ہیں؟ مصطفیٰ نے شیشے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا اور بہت ہی دلنشین مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی۔ وہ سچ میں ڈری ہوئی سی لگ رہی تھی۔ تم یہ پیکٹ کھول کر دیکھو۔ اس کا دھیان بٹانے کے لیے اس نے پیکٹ انم کے ہاتھوں میں دیا اور وہ سب بھول کر جلدی جلدی پیکٹ کھولنے لگی۔ پھر انم کی آنکھیں چمک گئی۔ چھوٹے سے باکس میں گلابوں اور موتیے کا بنا وہ خوبصورت کنگن، بہت ہی خوبصورت تھا وہ تحفہ۔ کیسا لگا؟ تھوڑی شانے پر ٹکی اور کان کے پاس سرگوشی ہوئی اور انم تیزی سے پلٹی تھی۔ مصطفیٰ کی بھوری آنکھیں پھر سے اس پر ٹک گئی۔ ان کالی آنکھوں میں جیسے ہیرے سے چمک ابھر رہی تھی۔ وہ بے خود سا ہوا تھا۔ آپ یہ کب لائے؟ اس کی آنکھوں میں جو جذبات ابھرے، انم کے لبوں پر شرمگی مسکراہٹ کھلی اور آنکھیں حیا کے بوجھ سے جھک گئی۔ جب آپ صبا سے ذکر کر رہی تھیں کہ کاش میرے پتھر دل ہیرو مجھے پھولوں کے زیور گفٹ کر دیں، تو پھولوں کے زیور پھر کبھی، ابھی صرف یہ کنگن۔ اس کے گالوں پر آتی ایک موٹی سی گھنگری والی لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹتے ہوئے وہ آنکھیں آنچ دے رہی تھیں۔ پتھر دل تو نہیں کہا تھا۔ وہ ذرا سا خجل ہوئی اور مصطفیٰ مسکرایا۔
جو بھی کہا ہو، بٹ تمہاری خواہش میں کیسے پوری نہیں کرتا؟ بار بار اس کی لٹ کو گالوں سے ہٹاتے ہوئے وہ اس کے گالوں کو نرمی سے اپنی انگلی میں جذب کر رہا تھا۔ ہائے مصطفیٰ، آپ کو کتنا خیال ہے میرا، لیکن یہ گفٹ خود نہیں دے سکتے تھے؟ ہاتھوں میں لیا کنگن دکھاتے ہوئے مصطفیٰ کی نگاہوں سے سمٹ بھی رہی تھی اور خوشی سنبھالی بھی نہیں جا رہی تھی۔ مصطفیٰ جسے شخص کے لیے اہم ہونا غرور کی ہی تو بات تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سب کے ساتھ تھی تم، مجھے موقع نہیں دے رہی تھی۔ میں جانتا تھا کسی کے ہاتھ بھجوایا تو تم اسے دیکھنے کی چاہ میں تنہائی ضرور ڈھونڈو گی اور مجھے موقع مل جائے گا۔ اس کے چہرے پر ایک انگلی پھیرتے ہوئے اس نے حسب عادت انگوٹھے کو اس کے لبوں پر پھیرنا چاہا کہ انم نے تیزی سے اس کا انگوٹھا اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ پلیز مصطفیٰ، بالکل نہیں کیجیے گا، میری لپسٹک خراب ہو جائے گی۔ کبھی لائنر خراب تو کبھی ہیئر اسٹائل، اور اب یہ لپسٹک۔ مصطفیٰ نے ابرو سکیڑ کر اس کی معصوم التجا سنی اور اس کے مرون رنگ میں رنگے وہ اور بھی قاتلانہ ہو گئے لبوں کو دیکھا۔ ایک سرسراہٹ سی تھی جو ہونٹوں سے ہوتے ہوئے سارے جسم میں دوڑ گئی۔ آج کیا کیا مجھ سے بچاؤ گی؟ مکمل بگڑنے والا ہے یہ روپ۔ اس کی کمر اپنی گرفت میں جکڑی اور ایک ہاتھ پیچھے لے جا کر اس کی گردن اپنی گرفت میں جکڑ لی۔ مصطفیٰ، ایک تو اس کے جملے، اس پر سے اس کی باہوں کی جکڑ۔ انم ایک دم سے بری طرح سے گھبرائی، بند دروازے کو دیکھا اور گستاخ ہوتے اپنے نڈر محبوب کو۔ مصطفیٰ، کوئی بلانے آ جائے گا، پلیز، سمجھے نا۔ پل پل جھکتا اس کا چہرہ۔ انم بری طرح سے گھبرائی۔ کوئی نہیں آئے گا ادھر، بس اس پل کے جادو کو میں کھو جاؤں۔ وہ جھکا اور اس نے گھبرائی شرمائی انم کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ پرحدت لمس کی تپش سے انم کے گال دہک اٹھے۔ مصطفیٰ، آنکھیں بند ہوئیں اور اب لبوں سے اس کا نام سرگوشی میں نکلا۔ یہ تو پہنا دیں۔ بہت تیزی سے ہاتھوں میں لیے کنگن اس کے چہرے پر مارے۔ مصطفیٰ نے بس آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ یہ پہنا دینا۔ پھر سے پھولوں کی کنگن دکھائے اور اس نے گہری سانس بھر کر اس کے ہاتھ سے وہ کنگن لے لیے۔ انم نے چپکے سے شیشے کی طرف نگاہ ڈالی۔ زیادہ بگڑنے کی فکر کی تو آج کی تاریخ میں تم مرتضیٰ کا نکاح اٹینڈ نہیں کر پاؤ گے۔ اس کا ہاتھ تھام کر رخ موڑا اور جس انداز میں کہا گیا نا، انم نے تیوری چڑھا کر اپنے سجن کو گھورا۔ اور آپ کو تو شرم نہیں آئے گی ایسا کرتے ہوئے؟ اس کے تیکھے تپے جواب پر اس نے کنگن پہناتے ہوئے بس ابرو اٹھائی۔ میں حق بات کہنے، دکھانے اور کرنے میں کبھی شرم نہیں کرتا۔ بڑی بے نیازی سے کاندھے چٹکے اور کنگن اس کی کلائیوں کی زینت بنا کر انم کی طرف دیکھا۔ تم بھی ناحق گھبرانا چھوڑ دو میری جان۔ اس کی کلائیاں اٹھا کر باری باری ان پھولوں کی مہک اپنی سانسوں میں اتاری اور پھر وہاں اپنے لب رکھ کر ایک بار پھر انم کی طرف دیکھا۔ اب چھوڑے، میرے کنگن مت خراب۔ اس کی آدھی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ وہ لمحوں میں اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس کی گردن جکڑی اور انم نے اس کے ارادے جان کر بہت تیزی سے اپنے ہونٹ اندر کی جانب بھینچ لیے۔ مسز انم یزدان غازی، میں اپنی کرنے پر آ جاؤں نا تو کسی کا دم نہیں کہ مجھے روک دے۔ آپ کی یہ کوشش کیا چیز ہے؟ مسکراتی گستاخ نگاہیں اور لبوں پر وہ مخصوص مسکراہٹ۔ انم نے تیزی سے نام سر ہلایا اور بری طرح سے مچلی تھی۔ اس کا مچلنا تھا کہ چوڑیوں اور لباس کی سرسراہٹ نے مصطفیٰ کو اور بھی جسارت پر اکسایا تھا۔ اپنے ایک ہاتھ کے انگوٹھے کو اس کی ٹھوڑی پر رکھ کر بس ہلکی سی جنبش تھی اور تیزی سے بھیجے لب کھل گئے۔ ابھی بس یہ 2 حرف نکلے تھے، باقی کے حروف اس کے گلے میں ہی گھٹ گئے۔ اس کے لبوں پر وہ جھکا اور 2 سلگتے ہونٹوں نے اس کی لپسٹک کو بگاڑنا شروع کر دیا۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ لگاتار مزاحمت کر رہی تھی اور چوڑیوں کے بجتے ساز سے وہ اور بھی بے خود ہوا جا رہا تھا۔ اب بگڑی ہے تمہاری تیاری۔ دل بھر کر اس کی لبوں سے سیراب ہو کر اس نے انم کو آزادی دی۔ اپنے ہونٹوں کو انگوٹھے سے چھو کر اس نے انگوٹھے پر لگا مرون رنگ دیکھا اور اسے دیکھتے ہوئے اس کی وہ شوخی۔ انم نے بس روحانسی سی ہو کر مڑی اور شیشے میں اپنا چہرہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بگڑے تنفس کو درست کرتے ہوئے ایک طرف رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچا اور اپنے ہونٹ رگڑے تھے۔ آئینہ دیکھیے مسز، تیاری بگڑی ہے لیکن آپ کے حسن میں 4 چاند لگ گئے ہیں۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے انم کی ٹھوڑی اونچی کر دی۔ اس کی نگاہ شیشے میں گئی اور شرم کی لالی سے دہک گیا۔ اس کا چہرہ حقیقت میں اور بھی حسین ہو گیا تھا۔ کیوں ہے نا یہ مکمل بہکاتا چہرہ؟ ایک بار جھک کر سرگوشی کی اور اس کے گالوں پر اپنے لب رکھے انم نے کس کر آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی وہ جی بھر کر اس کی تیاری بگاڑتا کہ کسی نے دھپ دھپ دروازے پر جیسے ہاتھ مارو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لیں، اب کریں سب کا سامنا۔ وہ اچھے سے رونی شکل بنا کر بہت تیزی سے اپنے ہونٹ رگڑ کر جلدی جلدی مرون لپسٹک کھول چکی تھی۔ مصطفیٰ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ اپنے ہونٹ ٹیشو سے رگڑنا نہیں بھولا تھا۔ دروازہ کھلا اور اس نے آنکھیں نچائیں۔ میڈم وولسی اپنی مالکن کے لیے پریشان ہوئی تھی۔ جیسے ہی اسے دیکھا پچھلے پیروں پر بیٹھ کر اپنی بلوری آنکھوں میں معصومیت بھر لی گئی تھی۔ تمہیں میں کیا کہوں؟ وہ پنجوں کے بل اکڑو بیٹھا۔ اس نے اوزی کو کے کان پیار سے چھوئے۔ وہ فوراً اپنی زبان میں بولتی کھلے دروازے سے اندر کی سمت بھاگی تھی جہاں ان کی پیاری مالکن پھر سے لپسٹک درست کر چکی تھی۔ مجھے تمہاری اوزی پر بین لگانا ہے کہ مصطفیٰ کے بیڈ روم میں انٹری منع ہے۔ دوبارہ سے سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے وہ گول گول دائرے کی صورت میں سب انم کے پیروں کے پاس گھورتی اوزی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی انوں کا بیڈ روم ہے، جب چاہے آ سکتی ہے۔ بھاری ڈریس اور دوپٹے کی وجہ سے وہ اوزی کو اٹھا نہیں سکتی تھی، لیکن جواب بہت ناک چڑھا کر دیا تھا۔ دوبارہ اور بھی قاتل ہو اٹھے لبوں کی حرکت نے اس کے دل میں قیامت مچائی تھی۔
بیڈ روم میں صرف انو اور مصطفیٰ ہی ہوں گے میڈم انم یزدان خانزادہ. مجھے ہم دونوں کے بیچ کوئی تیسرا نہیں چاہیے. گاٹ اٹ؟ لگاتار اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اب مڑ کر روم سے نکل گیا کہ کہیں سچ میں اس کی آج کی تاریخ میں دونوں مرتضیٰ کے نکاح کی تقریب میں شامل ہی نہیں ہو پائے. اور انم نے بس جاتے مصطفیٰ کی پشت کو منہ چڑھایا تھا. چل اوزی نیچے چلتے ہیں, تیری مالکن اب پرائی ہو گئی ہے, کچھ تو خیال رکھا کر. ایسے کسی کے بیڈ روم میں نہیں آتے, وہ بھی یزدان غازی خانزادہ صاحب کے بیڈ روم میں. میرے بادشاہ سلامت کو اپنی پرائیویسی میں بس میری انٹری پسند ہے. گاٹ اٹ؟ لگاتار ساتھ چلتی اوزی کو گھورتے ہوئے وہ بولتی بھی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں سجی خوشی کا نور جگمگ کر رہا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. سنسان شام قطرہ قطرہ پگھلتی جیسے روح میں جمع ہو رہی تھی. گہرا آبی رنگ حشمت فردوسی کے محل کے در و دیوار پر چڑھا ایسا تصور دے رہا تھا جیسے نحوست بھری اداسی نے اپنے پر پھیلا چکی ہو, جو گھر کے مکینوں تک کو اپنے گھیرے میں لے چکی تھی. اپنے کمرے میں افشین کا دادا آئینے کے سامنے کھڑی خالی خالی نگاہوں سے خود کو بنا پل کے جھپکائے دیکھ رہی تھی. سب کہتے تھے وہ مجسمِ حسن ہے, اور وہ جس مرد کو مل جائے ساری زندگی وہ مرد ان کے سحر سے آزاد نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر ایسا کیوں کر ہو گیا کہ ان کے جادو سے خاصی نجات پا گیا؟ کیسے وہ ایک معمولی سی لڑکی کے سحر میں گرفتار ہوا اور ایسا کہ افشین کو بے مول کر گیا؟ وجدان خانزادہ, تمہیں جتنی مشکل سے پایا اتنی ہی آسانی سے کیسے میں نے کھو دیا؟ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے ایک دم سے وہ پاگلوں کی طرح چلائی. اور اس کے بعد افشین نے کمرے کی ایک چیز سالم نہیں چھوڑی تھی. حشمت فردوسی کے محل میں تلاطم برپا ہو گیا تھا. ملازمین انگشت بدنداں تھے کہ یہ کیا کر ماجرا ہوا کہ حشمت فردوسی کی بیٹی کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا. سبھی کو معلوم ہو چکا تھا. افشین نور فردوسی کو اس کے شوہر نے چھوڑ کر اب دوسری شادی کر لی. آخر کب تک سب کچھ برداشت کرتے؟ حشمت فردوسی بہت تیزی سے اپنے روم سے نکل کر افشین کے روم تک آئے تھے. بیہیو یور سیلف افشی, یہ کیا پاگل پن ہے؟ اپنے بیڈ روم کو تہس نہس کرتی افشین نے مڑ کر لہو رنگ آنکھوں سے دروازے پر کھڑے اپنے بابا کو دیکھا. یہ پاگل پن نہیں ہے بابا, یہ میرے سینے میں لگی اس آگ کا اثر ہے جو اس ایس پی وجدان نے لگائی ہے, اور اس آگ سے میں ساری دنیا کو سلگا دوں گی. اپنے ہاتھ میں تھمے کرسٹل پیس کو اس نے ماربل کے چمچماتے فرش پر دے مارا. شیشہ ٹوٹا اور ذرات بکھر گئے, بالکل افشین کی ذات کی طرح. اور اس آگ میں خود کو بھی جلا لوں گی. وہ سرد لہجے میں بولتے اندر آئے اور ایک قدم کے فاصلے پر آ کر رک گئے. بیٹی کی اجڑی حالت پر ان کے سینے میں وجدان خانزادہ کے لیے نفرت کی آگ دہک اٹھی. میں کیا کروں بابا, آپ بتائیں میں کیا کروں؟ افشین بے بس سی وہیں فرش پر جیسے بکھر کر گری تھی. دونوں ہاتھوں سے اپنے ریشمی الجھے بالوں کو نوچتے ہوئے وہ بہت ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی. تم نے مجھ سے مشورہ لیا تھا اجلال کے ساتھ وہ گھنونی حرکت کرتے ہوئے؟ وہ اتنی ٹھنڈی اور کاٹدار لہجے میں بولے کہ افشین ایک لمحے کو ساکت ہو اور دوسرے ہی پل سے ان کے مقابل کھڑی ہو گئی. کیا مشورہ دیتے آپ؟ اگر آپ کو میری مدد کرنی ہوتی تو بہت پہلے ہی اس لڑکی کو غازی کی زندگی سے دور پھینک دیتے, اسے مروا دیتے. لیکن اس وقت آپ نے میری ایک نہیں سنی. سرخ آنکھوں میں کرب و اذیت کے ساتھ بے انتہا نفرت کا احساس بھی تھا. حشمت صاحب نے بہت تحمل سے بیٹی کی اونچی آواز برداشت کی. میں چاہوں تو اب بھی اس لڑکی کو غازی کی زندگی سے دور پھینک سکتا ہوں افشی, لیکن بدلے میں تمہیں دوبارہ غازی کی زندگی میں جانا ہوگا. وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر بہت پراسرار طریقے سے مسکرائے اور افشین نے ناسمجھی سے اپنے باپ کو دیکھا. آپ جانتے ہیں بابا, غازی مجھے اب کبھی بھی نہیں اپنائے گا. آنکھوں میں دکھ بھی تھا, تجسس بھی. وہ باپ کے چہرے پر ٹھہری شاطر مسکراہٹ دیکھ رہی تھی. افشی تم ایک سیاستدان کی بیٹی ہو, اپنے باپ کی طرح سوچو, اور اگر نہیں سوچ سکتی تو سب مجھ پر چھوڑ سکتی ہو. تمہارا بابا تمہاری ہر بے عزتی کا بدلہ لیں گے. انہوں نے ہاتھ کھول کر اپنی پیاری بیٹی کے دونوں گال چھوئے. پر کیسے بابا؟ آپ اجلال سے کہیں وہ. بس افشی بس, سختی سے روکا اور بےتابی سے کہتی افشین چپ ہو گئی. تم نے جو طریقہ اپنایا تھا نا, اگر دیانتداری سے کہوں تو وہ طریقہ بہت ہی گھٹیا تھا. وہ بھی ایک ایماندار پولیس آفیسر کے گھر میں ایسی حرکت کروانی چاہیے. اگر اجلال کامیاب ہو جاتا تو وہ ایس پی ایک منٹ نہیں لگاتا ہمارے خاندان کا نام اس شہر میں خراب کرنے پر. اور تم جانتی ہے تمہارا بابا اپنی عزت پر سب قربان کر سکتا ہے. وہ سرد اور خشک لہجے میں بولتے گئے سب خاموشی سے سنتی. افشین نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. تو کیا کرتی بابا, میرا بس چلے تو میں اس کی بوٹیاں تک کھنچوا لوں. اپنے کیے پر وہ ابھی بالکل شرمندہ نہیں تھی. شرمندہ اور پشیمان ہوگی اس بات پر جب اپنا آپ صحیح لگے اور سب غلط. پھر حشمت فردوسی بس سر ہلا کر رہ گئے. افشین اپنے غصے پر قابو پانا سیکھو. تمہاری جلد بازی ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچاتی ہے. کب, کیسے, کیا کرنا چاہیے, ہمیشہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو میری بیٹی. غصے سے فیصلے نہیں ہوتے, صرف آگ سلگتی ہے. وہ دھیمے لہجے میں سمجھا رہے تھے اور افشین بس اپنے بابا کا پرسکون چہرہ دیکھتی ہوئی اب سکون سا محسوس کرنے لگی. واقعی انہیں بہت کچھ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا چاہیے تھا. بیٹی کے چہرے پر آتے اتار چڑھاؤ کو وہ دیکھتے ہوئے مسکرائے. تم ایک بیٹے کی ماں ہو. پرنس تمہارے پاس سب سے بڑا ہتھیار تھا افشین, اور تم کسی بھی طریقے سے غازی کو اس لڑکی سے دور کر سکتی تھی. لیکن تم نے بے وقوفی میں غازی کی ایمانداری سے کھیلا.
دھیرے دھیرے وہ افشین کو احساس دلا رہے تھے کہ بازی کسی اور بھی صورت میں جیتی جا سکتی تھی۔ افشین کے چہرے پر چھائے پچھتاوے کے سائے اس بات پر نہیں تھے کہ اس نے ایک لڑکی کی عزت کو روندنا چاہا تھا، بلکہ وہ اس بات پر پچھتا رہی تھی کہ اس نے اپنے بنگلے پر کیوں اجلال کو بلایا۔ کوئی اور طریقہ بھی تو ہو سکتا تھا شایان کو سبق سکھانے کا۔ ہاں بابا، مجھے اس لڑکی کو بہت پہلے ہی کہیں دور بھگوا دینا چاہیے تھا، جہاں سے غازی اس کے نشان بھی کھوج نہیں پاتا۔ بیٹی کے چہرے پر پچھتاوے اور بے بسی کے بھرے غصے کے جذبات دیکھ کر حشمت فردوسی نے اسے اپنے شانے سے لگایا۔ تم اب فکر مت کرو افشی، میں اس لڑکی کو بہت دور بھجوا دوں گا، اتنا کہ غازی اسے کبھی کھوج بھی نہیں پائے گا، لیکن تم اس بیچ خاموش رہو گی، اوکے؟ پیار سے بیٹی کا سر چومتے ہوئے ان کی آنکھوں میں بہت خطرناک چمک تھی۔ غازی نے جو ان کی بے عزتی کی تھی اس کا بدلہ وہ اس کا دل اجاڑ کر لینا چاہتے تھے۔ پھر غازی مجھے مل جائے گا نا؟ میں نے تو اسے خلا کے پیپر بھجوائے ہیں، وہ کیا؟ افشین نے بڑی اس سے ان کے کالر کو چھوا اور اپنی غلطی بتاتے ہوئے وہ پریشان سی ہوئی۔ یس آف کورس بیٹا، غازی تمہارا ہے اور وہ ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ وہ پیپر کینسل بھی کروائے جا سکتے ہیں، ابھی بھی وقت ہمارے ہاتھ میں ہے اور تمہارے بابا سب سنبھال لیں گے، بس تم پریشان مت ہو۔ انجوائے یور لائف۔ یہ پاگل پن، یہ پچھتاوے، یہ اجڑی حالت، یہ سب میری بیٹی پر سوٹ نہیں کرتا۔ انہوں نے جس عزم سے کہتے ہوئے لاڈ سے اس کا سر تھام کر چوما تھا، افشین کا دل اطمینان سے بھرتا چلا گیا۔ آئی لو یو سو مچ بابا، یو آر بیسٹ۔ وہ ایک دم سے ان سے لپٹ کر فرتے محبت سے بولی اور حشمت فردوسی نے مطمئن ہو کر اس کا سر پیار سے چوما تھا۔ رتبہ اور شہرت کے بعد انہیں سب سے زیادہ عزیز اپنی سرپھری سی بیٹی ہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑی شانی نے گردن موڑ کر آنے والے کو دیکھا اور پھر بھرپور ناراضگی جتاتے ہوئے منہ بنا کر مڑ کر دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ ہاتھوں میں اپنے ڈریس کے ہم رنگ چوڑیاں ڈالتے ہوئے وہ اپنے قریب آتے وجدان سے بالکل بے نیاز بنی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے ان کے قریب آتے وجدان شانی کے روٹھے روٹھے انداز پر لبوں پر مسکراہٹ دباتے بڑھ رہے تھے۔ ہاتھ میں ان کے بھی ایک پیکٹ تھا اور ڈریسر تک آئے اور شانی کی پشت پر کھڑے ہو کر انہوں نے شیشے میں بجلیاں گراتا اپنی شایان کا حسین روپ دیکھا۔ ان کے پسندیدہ رنگ فیروزی رنگ کے بھاری جوڑے میں سجی ان کا دل دھڑکا رہی تھی۔ یہ سج دھج، یہ روٹھنے کی ادا، کیا جلا کر خاک کرنے کا ارادہ ہے شایان جی؟ انہوں نے محبیت سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک انگلی سے ان کے بالوں کو چھپا تھا۔ شانی نے چوڑیاں پہنتے ہوئے بس ذرا سا گردن پیچھے کی، ان کا مسکراتا چہرہ دیکھا اور اپنی کوہنی ان کے سینے پر دے ماری۔ آؤچ، میری شیرنی مار دھاڑ پر بھی اتر آئی ہے۔ انہوں نے سینے پر لگی ہلکی چوٹ کو سہلاتے ہوئے بڑی شرارت سے ان کی طرف دیکھا۔ زور سے کہا اور گردن جھٹک کر پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ انہوں نے اپنی ہنسی دبائی۔ اچھا بندے خطا کار کو بتائیں معافی کیسے مانگوں؟ کان پکڑ کر، ہاتھ جوڑ کر یا پاؤں چھو کر؟ ہاتھ میں پکڑا پیکٹ ٹیبل پر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ ان کے شانے پر رکھ کر انہوں نے جھک کر ان کے بالوں پر اپنا چہرہ رکھا۔ مسحور کن خوشبو اپنی طرف کھینچتی انہیں دنیا بھلا دیتی تھی۔ کچھ بھی کریں میں نہیں ماننے والی۔ اپنا کام کرتے ہوئے انہوں نے دوسرے ہاتھ کی چوڑیاں اٹھائیں، ساتھ ہی کاندھے جھٹک کر ان کے ہاتھ ہٹانے چاہے، لیکن گرفت سخت تھی۔ یا اللہ، تو نے آج کتنی بڑی خوشی دی ہے، آج بیوی کو منانے کا موقع ملے گا، وجدان ایک دم خوشی سے بولے اور شایان نے ہاتھ میں پکڑی چوڑیاں وہیں پٹکی اور تیزی سے رخ موڑ کر ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک زوردار دھکا ان کو دیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے پیچھے ہوئے تھے۔ دور رہے مجھ سے، اتنا ہی شوق ہے نا منانے کا تو روز ایسے ہی غصہ ہوا کریں، روز ڈھیروں باتیں سنا دیا کریں۔ ہنستے ہوئے وجدان کو بہت ناراضگی سے دیکھتے ہوئے وہ تپتی سی بولی تھی اور پھر پلٹ کر چوڑیاں اٹھا کر بہت تیزی سے اپنی کلائیوں میں ڈالنے لگی۔ وجدان نے ہنستے ہوئے سر جھکایا، جھٹکا، پھر سے قریب ہوئے اور شانی کے ہاتھ سے زبردستی ساری چوڑیاں لے کر ڈریسنگ پر رکھ کر ان کا رخ اپنی طرف موڑ دیا۔ شانی کی کالی آنکھوں نے خفگی سے بھوری آنکھوں کی وارفتگی دیکھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم پر غصہ ہوا نا تو میرا عشق مجھے سنسار کر دے گا۔ ان خفا آنکھوں کو ایک انگلی سے چھوتے ہوئے آواز محبت سے لبریز تھی۔ شانی کا دل مغرور ہوا، لیکن ایسے تھوڑی ماننا تھا۔ اچھا دی، تو صبح کچن میں کیا تھا؟ وہ تو غصے کی کوئی اور قسم تھی نا؟ اپنی پلکوں کو چھوتی ان کی انگلی کو اپنی نازک ہاتھوں میں جکڑ لی تھی اور بھرپور ناراضگی جتاتے ہوئے تیکھی شیطون سے دیکھا۔ تمہیں لگا وہ غصہ تھا؟ انہوں نے دوسرا ہاتھ ان کی کمر میں ڈال کر کھینچا اور شانی سیدھے ان کے سینے سے ٹکرائی۔ وہ کچھ بولتی کہ وجدان نے ان کے ہونٹوں پر دوسرے ہاتھ کی انگلی رکھ دی۔ وہ غصہ نہیں تھا شانی، وہ ذہنی آزمائش تھی جو مجھے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ تمہاری حالت، انم کو کچھ ہو جانے کا ڈر اور مصطفیٰ کے بارے میں سوچنا، سب نے مل کر مجھے تلخ کلامی کرنے پر مجبور کر دیا۔ جو انگلی ان کے لبوں پر رکھی تھی اس انگلی سے ان کے لبوں کو دھیرے دھیرے چھوتے ہوئے وہ سراپے محبت تھی۔ سوری وجی، میں نے آپ کا دل دکھایا۔ وہ جس معصومیت سے ان کے کالر کو چھوتے ہوئے شرمندہ سی ہوئی تھی، وجدان کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ ابھری۔ ایسے ہی تو یہ عورت ان کے دل پر راج نہیں کرتی تھی، وہ ایسی تھی کہ جس کے لیے ایک مرد اپنا سب کچھ ان پر قربان کر دے۔ دل کیا چیز تھی؟ پرانی عادت ہے آپ کی، شوخی سے کہا اور جھک کر ان کے گالوں پر پرحدت لمس چھوڑا تھا۔ ایسا بول رہے ہیں نہ جانے کتنا دل دکھایا۔ شانی نے زبردستی خود کو چھڑایا اور تب کر کہتے ہوئے دوبارہ چوڑیاں اٹھا کر دوسری کلائی میں ڈالنے ہی لگی تھی کہ وجدان نے ان کی کلائی اپنی گرفت میں تھام لی اور خود ہی چوڑیاں پہناتے ہوئے چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ گنوا دوں کتنی بار دل دکھایا؟ ایک ایک چوڑی شانی کی کلائی کی زینت بناتے ہوئے بھوری آنکھوں میں والہانہ محبت تھی۔ ایسے ہی کوئی دل ول نہیں دکھایا گیا آپ کا،
بلکہ آپ نے بہت ظلم کیے ہیں مجھ پر۔ ان کے شکوے پر شانی نے تبانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر ان کے کالر کو پیار سے چھوا۔ ان کے سوٹ کی ہم رنگ شرٹ اور کالی پینٹ میں وہ لگ بھی بہت ہینڈسم لگ رہے تھے۔ شانی کے دل نے چپکے سے ان کی بلائیں اتاری۔ میرے محبوب کا قتل کرنے کا یہ اپنا ایک انداز ہے، محبت کو ظلم کہنا۔ وہ بڑی نرمی سے چوڑیاں پہناتے ہوئے بناوٹی سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ اوہ جی، آپ ہی جیسے محبت کرتے تھے نا؟ شانی نے ترنت ناک چڑھائی اور انہوں نے ان کی کالی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کرتی تھی محبت؟ بھوری آنکھوں کی چمک سے شانی بس مسکرائی، دھیرے سے اپنی کلائی چھڑائی اور چوڑیوں سے سج گئی اپنی دونوں کلائیوں کو ان کے گلے میں ڈال کر انگلیوں کو آپس میں پھنسایا اور ان کی قریب ہوئی۔ وجدان بس ان کے جان لیوا انداز پر خود کو سنبھال رہے تھے، نگاہیں حسین چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایس پی قاضی صاحب، یہ بالکل صحیح کہا آپ نے، مجھے تو بالکل محبت نہیں تھی اس ظالم، بے رحم، اکڑو اور کھڑوس قاضی صاحب سے۔ میں بھلا کیسے محبت کرتی جو زبردستی محبت وصول کرتا تھا؟ وجدان نے ہونٹ گول کر کے ان کے ناز و ادا سے بھرے انداز کو دیکھا اور دونوں ہاتھ نازک کمر میں ڈال کر شانی کو اپنے قریب کھینچ کر جکڑا۔ کیوں پنگا لے رہی ہیں مسز؟ یہ نہ ہو کہ قاضی کو جگا کر آج آپ مجھ سے میرے ظلم سے ہی پناہ مانگے۔ صرف وہ باقی سے کہا ہی نہیں تھا، جھک کر شانی کے گال پر اپنے دانت کاڑے۔ اس ظالم کے پاس آنا ہی نہیں ہے مجھے۔ شانی نے تب کر باہیں گردن سے نکالی، دونوں ہاتھ سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے اس بار خجل ہو کر بولی۔ اچھا بس کرے وجی، دیر ہو جائے گی، مرتضیٰ کو جگانا بھی ہے، وہ صاحب گھوڑے گدے بیچ کر سوئے جا رہے ہیں، چھوڑیں نا آپ۔ ان کے ہاتھوں کو کمر پر سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے انہیں التجا کرتی نگاہوں سے دیکھا بھی۔ شایان، ان کی پیار کی پکار پر شایان خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے تھم گئی۔ یہ عام پکار نہیں تھی، یہ محبت کی وہ پکار تھی جس پر شایان اپنا سب کچھ نثار کر سکتی تھی۔ جی، ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ برسوں پرانی شایان بن گئی۔ وجدان نے مسکرا کر ان کی پیشانی پر محبت بھری مہر ثبت کی اور شانی کو چھوڑ کر وہ پیکٹ کھولا۔ وہ کچھ حیرت اور بہت زیادہ خوشی کے احساس سے گھری پیکٹ سے نکلتے سرخ گلابوں اور موتیے کے کنگن دیکھ رہی تھی۔ وجی، یہ اپنی کلائی تھام کر کنگن پہنانے کی کوشش کرتے وجدان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اور مسکرائی۔ مصطفیٰ نے ایسے ہی کنگن انم کی کلائی میں پہنائے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے شانی کی دونوں کلائی میں وہ کنگن پہنا دیے اور شانی ساکت سے بس انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس رات کے بعد انہوں نے کبھی اسے پھولوں کے کنگن نہیں پہنائے تھے، صرف اور صرف مصطفیٰ کی وجہ سے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ محبت رنگ لاتی ہے شانی کی جھلمل کرتی آنکھوں میں جھانکا اور ہاتھ بڑھا کر ان کو اپنے قریب کر لیا۔ محبت رنگ لاتی ہے وجی، جب آپ جیسے اہل محبت کرنے والوں کا ساتھ ہو، جن کے ہر رنگ جدا ہیں۔ میں ساری زندگی بھی شکر کرتی رہوں تو بھی کم ہے کہ آپ مجھے ملے۔ ان کے سینے سے لگی وہ خوبصورت اظہار کرتی وجدان کو اور بھی مسرور کر گئی۔ تو اسی بات پر ایک بات مانو، شانی نے ان کے سینے سے سر اٹھا کر اپنے محبوب کو دیکھا۔ سب آپ کی ہی تو مانتی ہوں۔ ان کی داڑھی پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اب بھی کھوئی ہوئی تھی۔ بس کریں، کہیں میرا دل خوشی سے بند ہی نہ ہو جائے۔ وہ شوق ہوئے اور شانی نے تب کر ان کے سینے پر ہاتھ مارا۔ فضول مت بولا کریں۔ ان سے الگ ہو کر انہیں گھورا بھی۔ وجدان نے ان کے ہاتھ تھامے۔ شایان، بچے سب شام میں آؤٹنگ پر جا رہے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آج گھر پر ہی رہیں؟ ان کی آنکھوں میں ایک گزارش بھی تھی اور ڈھیروں محبت بھی۔ کیوں؟ شانی نے مسکراہٹ دبائی۔ بس میں چاہتا ہوں آج کی رات ہم اپنے لیے جئیں۔ ان کے ہاتھوں میں سجے پھولوں کے کنگن کو نرمی سے چھوتے ہوئے وہ شایان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرائے اور ان کے پاس انکار کا کوئی جواز ہی نہیں رہ گیا تھا۔ ایس پی قاضی صاحب، آپ کی مان چکی ہوں، لیکن اب آپ کیا اپنی بیوی کو چند گھنٹوں کی مہلت دیں گے کہ وہ اپنے بیٹے کا نکاح اٹینڈ کر لیں؟ وجدان صاحب نے ان کا مسکراتا چہرہ دیکھا اور مسکرا کر ان کی کلائی چھوڑ دی۔ چند گھنٹوں کی مہلت ہے شایان بی بی، پھر آپ کو غازی کی جیل میں قید ہونا ہے۔ چک کر ان کے کان میں سرگوشی کی اور ان کے جھمکے پر اپنے لب رکھتی، ان کے وجود سے اڑتی مسحور کن خوشبو بہکانا چاہتی تھی، مگر خود کو سنبھال کر وہ گہری سانس لے کر دور ہٹے اور ان کی کلائی تھام لی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چلیں شایان میڈم۔ وہ مسکرائی اور ان کے ہمراہ وہ بیڈ روم سے نکل آئی تھی۔ روم سے نکلی تو ان دونوں کی پہلی نگاہ کوریڈور پر کھڑی انم پر گئی تھی۔ بے حد پیاری سی ان کی گڑیا سی انو اس وقت اور بھی حسین ہو رہی تھی۔ وہ دعا کے روم کی طرف جا رہی تھی، ان دونوں کو دیکھا تو وہ تھم گئی اور بڑے پیار سے اپنے خالہ اور پپا کو دیکھا۔ واؤ پپا، پپا نے آپ کو کنگن گفٹ کیے ہیں؟ وہ شانی کی کلائیوں میں ایک جیسے کنگن دیکھ کر خوشی سے چہکی اور وجدان صاحب ہنس کر اس کے قریب گئے تھے۔ شانی کی نگاہ سیدھے اس کے پھولوں کے کنگن سے سجی کلائیوں پر گئی اور پھر اس کے اور بھی حسین ہو گئے چمکتے چہرے پر۔ یہ وہ چمک تھی جو صرف مصطفیٰ کی محبت ہی اسے بخش سکتی تھی۔ مجھے اپنے رقیب سے پیچھے نہیں رہنا تھا۔ بعد میں تمہاری خالہ مجھ سے شکایت کرتی کہ دیکھ لیں آپ کا بیٹا آپ سے 10 قدم آگے ہے۔ انم کے کاندھے پر اپنا بازو رکھتے ہوئے انہوں نے خاموش شانی کو چھیڑا۔ جہاں انم کھلکھلا اٹھی وہیں شانی نے بے ساختہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ پھر شروع ہو گئے آپ؟ اپنے بیٹے کو رقیب سمجھنا چھوڑ دیں ایس پی صاحب۔ انہیں پرانے حوالے سے پکارتی ہوئی انہوں نے خفتی سے کہا۔ کیسے چھوڑ دوں؟ دیکھ لیجیے آپ، بالکل میرے جیسے کنگن ہی اس نے منگوائے۔ چوکی سے انم کی کلائی کو اٹھا کر انہوں نے شانی کو اب بھی چھیڑا۔ مصطفیٰ آپ ہی کی تو نقل کرتے ہیں پپا، ورنہ انہیں ایسے آئیڈیاز کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اپنے پاپا کی حمایت کرتے ہوئے وہ بھی شریر ہوئی۔
فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہ کنگن میں نے پہلے آرڈر کیے تھے. پپا کے ملازم سے پہلے فیصل یہ گفٹ لے کر آیا تھا. اچانک ہی سے مصطفیٰ بولتے ہوئے قریب آیا اور شانی نے ہنس کر پپا صاحب اور ان کی بیٹی کو جیسے چڑھایا. انم نے چمکتی آنکھوں سے مصطفیٰ کی طرف دیکھا. گفٹ پہلے لانے سے کیا ہوتا ہے؟ تم نے ضرور سن لیا ہوگا. اب یہ میرے ملازم کی سستی تھی کہ تمہارا وہ شاگرد پہلے پہنچ گیا. وجدان صاحب نے گردن اکڑا کر جس طرح سے کہا. مصطفیٰ نے مشکل سے اپنی ہنسی دبائی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. بس کریں وجی، بیٹے سے مقابلہ کرنا چھوڑ دیں. شانی نے شوہر صاحب کو گھورا اور مصطفیٰ کی طرف دیکھا. مصطفیٰ، سب تیاری ہو گئی ہے نا؟ جی سب مکمل ہے. میں بس واسق کو کال کرنے جا رہا تھا، نہ جانے کہاں رہ گیا. انو تم جاؤ، مرتضیٰ کو جگاؤ، میں کال کر لوں واسق کو. اب سنجیدہ ہو گیا اور وجدان صاحب مسکراتے ہوئے لاؤنج کی طرف بڑھ گئے. ابھی جگاتی ہوں اس مرتضیٰ کے بچے کو. نہیں اٹھا تو مجھے آپ کو ہی بلانا ہے. مصطفیٰ کہیں جائیے گا مت. وہ پل میں اجلت سے کہتی ہے. مصطفیٰ دعا کے کمرے کی طرف بھاگی تھی اور وہاں کھڑے مصطفیٰ اور شانی بس ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسے تھے. میں واسق کو کال کر لوں. شانی، آپ جا کر اس نالائق کو تیار ہونے کا کہہ دیں. سر جھٹک کر بجانے کے لیے مڑ گیا تو شانی مسکراتی ہوئی مرتضیٰ کے روم کی طرف بڑھ چکی تھی. عصر کے اس پہر جہاں کمشنر وجدان کے بنگلے میں خوشیوں کی لہریں اٹھ رہی تھی، وہیں ان کے بنگلے سے دور اس پوش علاقے کے خوبصورت سے بنگلہ جسے دھند کی لپیٹ میں تھا. ایسے میں اس بنگلے کے گیٹ کے پار ایک کار رکی اور کچھ ہی پلوں میں فرنٹ ڈور کھول کر وائٹ اسکرٹ اور بلیک ٹاپ میں ملبوس اریبہ اتری تھی. موسم کی مناسبت سے وائٹ جیکٹ بس کاندھوں پر ٹکی ہوئی تھی، بٹنوں کو بند نہیں کیا گیا تھا. کالے چشمے کو سر پر ٹکاتے ہوئے اس نے آہنی گیٹ کو دیکھا اور رت کھلے گیٹ پر ہاتھ مار کر کھولتے ہوئے بے جھجک اندر چلی آئی. گیٹ کیپر چھوٹے سے لان کی دیکھ بھال میں لگا ہوا تھا. اریبہ پر اس کی نگاہ نہیں گئی تھی. اس نے سر جھٹکا اور بغیر اسے اطلاع میں لائے وہ بنگلے کے اندر جانے والی لکڑی کے بڑے سے دروازے کو دھکیل کر اندر آ گئی. خوبصورتی سے سجا لیونگ پہلی نظر میں اسے اچھا لگا تھا. یہیں سے اوپن کچن بھی نظر آ رہا تھا اور کچن میں اس کی موجودگی سے انجان وہ شخص بھی جینس پر وائٹ شرٹ میں وہ بہت مصروف سا لگ رہا تھا. اریبہ ہولے سے مسکرائی اور اعتماد سے قدم اٹھاتی وہ کچن کی طرف بڑھی تھی. ہیل کی گونج ماربل کے فرش پر گونجی اور اپنے میں گم واسق کے کانوں تک ٹھک 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 کی صدا نے اسے جیسے ہی کسی کے آنے کی خبر دی وہ بہت تیزی سے مڑا تھا. اعتماد سے کچن تک آتی اریبہ پر نگاہ گئی اور ایک دم سے تعجب، ناگواری اور غصہ ایک ساتھ اس کی کتھائی آنکھوں میں ابھرا تھا. ہیلو مسٹر واسق علی. ادھر اریبہ بلا جھجک کچن میں آ کر اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوگی. واسق کو اسے دیکھ کر پھر سے وہی سب یاد آیا جو وہ کب سے بھلانے کی کوشش کر رہا تھا. کل رات کے عذابوں کی اذیت نے اس کے اعصاب کو منتشر کر دیا تھا. بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا تھا. ایک بار پھر اریبہ کے وجود نے پھر سے اسے نئی جنگ کے حوالے کر دیا. تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ کیوں پیچھے پڑی ہو تم میرے؟ اور تمہیں میرے گھر کا ایڈریس کس نے دیا؟ غصے سے میں لب بھینچ کر جیسے غرایا. کل تک جو لڑکی اسے اپنی طرف کھینچ چکی تھی اب یہ لڑکی اسے زہر سے بھی بری لگ رہی تھی. اوپس، اتنا غصہ؟ بھائی غصے میں اتنے سارے سوال. یار میں تو یہاں صرف تم سے معافی مانگنے آئی ہوں. تمہارے پیچھے کیوں آؤں گی؟ میں تو تمہارے سامنے کھڑی ہوں. اور انسپکٹر واسق کا ایڈریس ڈھونڈنا اتنا مشکل تو نہیں؟ اس کے غصے سے ذرا بھی بدمزہ نہیں ہوئی بلکہ بڑی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتی تر زبان چلاتی آرام سے کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر واسق کا ضبط کرتا چہرہ دیکھ رہی تھی. اس نے بس دانت کچکچائے. عجیب سرپھری لڑکی ہے. اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شرم سے کبھی اس کا سامنا نہیں کرتی. ایک یہ ہے کہ وہ دانت پر دانت جمائے اس کے بے باک انداز کو دیکھ رہا تھا. لک اریبہ، وہ مشکل خود پر قابو پاتا تحمل سے بولا. تمہارے لیے یہ بہت عام سی باتیں ہوں گی مگر میں خود سے نگاہیں ملانے کا حوصلہ خود میں نہیں لا پا رہا ہوں. ایک گناہ، ایک گلٹ کا احساس مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے. اس لیے میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز اب میرے سامنے مت آؤ. اس سے پہلے کہ میں بہت غلط بول دوں یہاں سے چلی جاؤ. اریبہ بہت غور سے اسے دیکھ اور سن رہی تھی. یہ سب بولتے ہوئے وہ واقعی بہت اپسیٹ سے نظر آ رہا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. لسن واسق شفیق علی، یہ میرے لیے بھی عام بات نہیں تھی. آج تک میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، سمجھے؟ تم پہلے ہو جسے میں نے کس کیا. انگلی اٹھا کر واسق کو دیکھتے ہوئے اس کی آواز اور بھی اونچی ہوئی تھی. واسق نے بس آنکھیں ضبط سے بند کر کے کھولی. لیکن کیا کیوں؟ وہ چیخا اور اریبہ کو بھی غصہ آ گیا. وہ سارا قصور اس کے سر پر ہی ڈالے جا رہا تھا. مسٹر واسق، یہ میرا پہلا کس تھا جو میں نے نہ جانے کون سے جذبات میں تمہارے ساتھ کر لیا. اور پھر صرف میں ہی کیوں؟ غلط تم بھی تو تھے، میرا ساتھ دے رہے تھے. تم بھی تو اس میں مزے لے رہے تھے. اگر تمہارا وہ الارم رنگ نہیں کرتا تو تم اریبہ خانزادہ. وہ ایک دم سے تھاڑا اور غصے سے بولتی اریبہ ایک دم سے چپ ہو گئی. بہت تیزی سے اپنے قریب آ گئے. واسق کی خون اترتی آنکھوں سے وہ پہلی بار خائف ہوتی کچن کاؤنٹر سے چپک گئی. وہ قریب آیا اور اس نے اس کی گرد کاؤنٹر پر ہاتھ ٹیک کر سہم سی گئی اریبہ کی آنکھوں میں لہو رنگ آنکھیں گاڑی. تم اسی لیے یہاں آئی ہو تاکہ تم مجھے بھی اس گناہ میں شریک کر کے اپنا گلٹ پاک کر لو اور معافی مانگو اور دامن چھاڑ کر کنارے ہو جاؤ کہ غلطی صرف میری نہیں تمہاری بھی تھی. وہ ضبط کرتی لہو رنگ آنکھیں اور وہ غصے سے سرخ ہوتا چہرہ اپنے چہرے کے قریب جھکے اس چہرے سے اریبہ کو بے تحاشا خوف محسوس ہونے لگا. سوری واسق، ڈر کر وہ آنکھیں میچ کر بولی. وہ بہت نڈر تھی مگر اس وقت خود سے بہت قریب مرد سے اسے بے انتہا خوف محسوس ہوا تھا. اپنی بے وقوفی پر وہ پریشان سی ہوئی تھی.
اریبہ خانزادہ، تمہارا کوئی سوری، کوئی معذرت ہماری اس غلطی کو دھل نہیں سکتی۔ میں مرد ہوں، کوئی فرشتہ نہیں جو تم مجھ سے لپٹو گی، اسے چھوؤ گی اور وہ بہکے گا نہیں۔ لیکن اس غلطی سے بھلے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہو، مگر مجھے بہت فرق پڑتا ہے۔ مجھے خیانت کا احساس مار ڈال رہا ہے، اور تمہاری یہ مکاری والی معافی میرے اس احساس کو ختم نہیں کر سکتی۔ وہ اریبہ کی ڈری ڈری بھوری آنکھوں میں نفرت سے دیکھتا ہوا غرا رہا تھا۔ باسق، میں مکار نہیں ہوں، نہ ہی میرا ارادہ تمہارا دل دکھانے کا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ میں نے تمہارے جیسے اچھے بندے کے ساتھ اچھا نہیں کیا کل رات۔ اس کی پلکیں نم ہونے لگی اور نہ چاہتے ہوئے بھی آواز بھر آئی، اور باسق بہت تیزی سے پیچھے ہوا تھا۔ اس لڑکی سے اسے بیک وقت ہمدردی اور نفرت دونوں محسوس ہوئی تھی، نہ جانے کیوں کہ بار بار اس کی راہ میں آ جا رہی ہے۔ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس نے چھت کی طرف دیکھا، پھر اریبہ کی طرف جس کے گالوں پر تیزی سے اب آنسو بہہ رہے تھے۔ میں دل سے شرمندہ ہوں، کل رات مجھے تمہارے ساتھ گھومنے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس پر سے میں ڈرنک بھی تھی، میرا دماغ گھوما ہوا تھا، اور سب کہتے ہیں میرا دماغ گھوم جائے تو میں کچھ نہیں سوچتی۔ باسق اب دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آنسو تیزی سے گر رہے تھے اور بار بار ناک سکیڑ کر وہ بہت معصومیت سے اپنی خامی کا اعتراف کر رہی تھی۔ قسم لے لو میں نے بس ایسے ہی وہ کس کر دیا۔ میں بہت تنہائی فیل کر رہی تھی اور تم مجھے اتنے پیار سے مجھے گھمانے لے گئے، میری الٹی سیدھی باتیں برداشت کر گئے، تو لاسٹ میں تم مجھے بہت اچھے لگے تھے، اور اس وقت مجھے جب اتنے اچھے اتنے پیارے لگے تو میں نے جذباتی ہو کر تمہیں کس کر دیا۔ روتے روتے وہ جو دل میں آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی۔ باسق کا دل کیا اس کا نہیں بلکہ اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ کوئی اتنا عجیب و غریب، اتنا منہ پھٹ اور بیوقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ بار بار ایک ہی بات رٹ رٹ کر وہ اسے اور بھی شرمندہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اریبہ، تمہارے پاس بالکل دماغ نہیں ہے۔ اس بار اسے اس لڑکی پر غصہ نہیں آیا تھا بلکہ افسوس ہوا تھا۔ وہ پتہ نہیں اتنی معصوم تھی یا بن رہی تھی، اسے خود نہیں پتہ چل رہا تھا، لیکن وہ اگر سچ میں اتنی معصوم تھی تو اسے کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا تھا۔ اس بار باسق نے نہ جانے کیوں فکر مندی سے اسے دیکھا۔ تم سے بہت زیادہ ہے میرا دماغ، آئی ایم ہائی آئی کیو گرل۔ ادھر اس کی سوچوں سے بے خبر اریبہ نے برا مان کر جس طرح سے فخر سے گردن اکڑا کر بتایا تھا، باسق نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ اوکے، تم بہت انٹیلیجنٹ ہو، بٹ اس وقت نکلو یہاں سے فوراً۔ میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے، اور اس سے پہلے تم میرے ہاتھ سے پٹ جاؤ، فوراً نکلو یہاں سے۔ بار بار اپنے آنسو صاف کرتی اریبہ کو انگلی اٹھا کر باہر کا راستہ دکھاتا بے مروتی اختیار کر گیا۔ اس کے رونے سے گلابی ہوتا چہرہ اسے پریشان سا کر رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے محبت ہو رہی تھی، وہ محبت وہ صرف دعا سے ہی کرتا تھا، اور کوئی اس محبت میں شریک نہیں ہو سکتا تھا، لیکن کل رات کا اٹریکشن اسے پھر سے اریبہ کی طرف کھینچ رہا تھا۔ باسق کو معلوم بھی نہیں تھا یہ برائی کی طرف بڑھتی ایک ایسی کشش تھی، یہ پہلا تیر تھا جو نگاہوں کے ذریعے حملہ آور ہوتی تھی۔ وہ پہلے تیر کا شکار ہو چکا تھا۔ میں رو رہی ہوں اور تمہیں ذرا سا بھی خیال نہیں؟ ایک روتی لڑکی کو چپ کروانے کی بجائے تم پیٹنے کا کہہ رہے ہو۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ بہت غصے میں آئی اور اسی کی چلتی زبان پر باسق اپنے دانت کچکچائے۔ جاتی ہو یا اٹھا کر پھینک دو تمہیں باہر؟ اسے اچھا خاصا غصہ اب اس پاگل لڑکی پر آ رہا تھا۔ نہیں جاؤں گی۔ بولو کیا کرو گی؟ تم جانتے ہو میں کس کی بیٹی ہوں؟ ہاتھ بھی لگائے نا تو ساری زندگی سزا کے طور پر تمہیں اپنا باڈی گارڈ بنا لوں گی۔ بڑے غرور سے گردن اکڑاتے ہوئے وہ باسق کا خون جلا رہی تھی۔ تم جاؤ یہاں سے، اب مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی۔ وہ غصے سے قریب آیا اور بہت سختی سے اس نے اریبہ کا بازو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ کر کھینچا تھا اور اسی طرح کھینچتے ہوئے کچن سے باہر لے آیا۔ پہلے بولو تم نے معاف کر دیا مجھے، پھر میں آرام سے چلی جاؤں گی۔ باسق کا بازو تھام کر وہ ضدی لہجے میں بولتی ہوئی باسق کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی، اور وہیں تھم کر اس پاگل لڑکی کو دیکھتے ہوئے وہ بے بس سا ہوا تھا، جیسا اوکے معاف کیا، اب جاؤ۔ اریبہ کا بازو چھوڑ کر وہ دور ہٹا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تھینکس، اب تم مجھ سے سوری بولو۔ وہ چہکی اور پھر شرارت سے اسے دیکھنے لگی۔ اب ایک نئی فرمائش، باسق اچھا خاصا زچ ہوا تھا۔ میں کیوں معافی مانگوں؟ تندی سے بولتے ہوئے اس چپکی لڑکی کو گھور بھی رہا تھا۔ اریبہ نے منہ بنایا۔ آئی نو کہ تم میں وہی میل ایگو کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ لڑکی نے غلطی کی تو میں کیوں سوری بولوں؟ بٹ کل رات تم نے مجھے تکلیف دی تھی۔ وہ شرارت سے بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی جیکٹ کاندھے سے کھسکا چکی تھی۔ ٹاپ کے ڈیپ گلے میں کاندھے اور گردن کے پاس وہ سرخ نشان بہت واضح تھا۔ باسق کو ایک دم سے کرنٹ سا لگا تھا اور تیزی سے اس سے دور ہوا۔ پلیز اریبہ چلی جاؤ یہاں سے۔ نگاہیں چراتے ہوئے باسق کو پھر سے وہی احساس نے پریشان کیا جس کی وجہ سے وہ اب تک ندامت کے سمندر میں غرق تھا۔ اسے غور سے دیکھتی اریبہ 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے مقابل میں کھڑی ہوئی اور کمال جرأت سے اس نے باسق کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ باسق نے تیزی سے ہاتھ جھٹکنا چاہا مگر وہ گرفت انجانی کشش کے لیے بہت سخت تھی۔ باسق، جو ہوا اسے غلطی سمجھ کر بھول جاؤ، اس میں ہمارے کسی ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ صرف ایک حادثہ تھا، وہ بھی کوئی نقصان دہ حادثہ نہیں۔ یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، نہ تم دعا سے خیانت کر رہے ہو اور نہ میں مرتضیٰ سے۔ اس کے ہاتھ کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ بہت دھیرے دھیرے بولتی باسق کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ باسق، تم بہت اچھی ہو اور بہت نیک بھی، ورنہ ان لمحوں میں کوئی مرد اتنا اچھا موقع نہیں چھوڑ سکتا، لیکن تم نے خود کو سنبھال کر ہم دونوں کو اس شرمندگی سے بچا لیا جو شاید میں کبھی ایک دوسرے سے نگاہ ملانے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ اس پر باسق کو اس کی آنکھوں میں وہی پشیمانی کے سائے دکھے جو اسے بھی پریشان کیے ہوئے تھے۔
آئی ایم سوری اریبا، میں کل رات کے لیے تم سے بھی شرمندہ ہوں. تم نے مجھ پر بھروسہ کیا لیکن کچھ آگے بولتا کہ ایک دم سے اریبا نے اس کے ہونٹوں پر اپنے نازک انگلیاں رکھ دی. وہ ساکت سا ہوا. تم پر اب میرا بھروسہ اور بھی مضبوط ہوا ہے واسق. بھیا کے بعد تم دوسرے مرد ہو جس پر مجھے مکمل اعتبار ہے. بھوری آنکھیں مسکراتی ہوئی حقیقت سے پر تھیں. واسق نے ہولے سے سر جھٹکتا ہوا گہری سانس لے کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر دور ہٹا. تم اچھی لڑکی ہو لیکن یہ بات پر لپٹنے والی تمہاری عادت بہت بری ہے. تمہاری سوسائٹی میں یہ بھلے عام بات ہو لیکن عادت بدلو اپنی اریبا. سنجیدگی سے کہتے ہوئے واسق کو دیکھتے ہوئے اریبا زور سے کھلکھلائی اور بس اسے گھور کر رہ گیا. میں سب سے تھوڑی گلی ملتی ہوں، بس جو مجھے اچھا لگے، جیسے اس وقت تم مجھے اچھے لگ رہے اور میرا دل کہہ رہا ہے. خبردار جو تم میرے قریب آئی. جو کہنا ہے دور سے کہو. اس کی اوٹ پٹانگ باتیں سنتے واسق نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے تنبیہ کی اور وہ برا سا منہ بنا کر دور ہٹ گئی. کتنے برے ہو تم. ایک گلاس پانی تک کا مہمان سے پوچھا نہیں، بس باتیں سنائی جا رہے ہو. اپنی بھوری آنکھوں میں شرارت لیے وہ برے برے منہ بھی بنا رہی تھی. واسق نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا. زبردستی کی مہمان ہو تم، لیکن پھر بھی پوچھ لیتا ہوں کیا لوگی؟ کافی، چائے، کولڈ ڈرنک یا فریش جوس؟ مسکراتے ہوئے وہ اب جینس کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر وہ اریبا کی طرف دیکھ رہا تھا. جو تم آسانی سے پیش کر سکو. کاندھے جھٹک کر وہ بڑی فرصت سے چاروں طرف دیکھتی بولی. تم اکیلے رہتے ہو واسق؟ فی الحال تو اکیلے ہی رہتا ہوں. رخصتی ہو جائے گی تو دعا اس گھر میں آ جائے گی. اریبا نے غور سے اس کی طرف دیکھا. دعا کے ذکر سے ہی واسق کی آنکھیں چمک سی گئی تھی. بہت محبت کرتے ہو اس سے؟ اس سوال پر وہ ہولے سے مسکرایا. محبت سے بھی زیادہ محبت. اس طرح مسکراتے ہوئے کہتے وہ کچن کی طرف بڑھ گیا. اریبا کے دل میں کچھ چبھا. اسے لگ رہا تھا ایک سوائے اسے چھوڑ کر سبھی اپنی اپنی محبت سے مالا مال ہیں. بہت لکی ہے وہ، تم اسے اتنا چاہتے ہو. بولتے ہوئے وہ بھی اس کے پیچھے ہی کچن میں چلی گئی. میں اس سے زیادہ لکی ہوں گی، وہ مجھے ملی ہے. اس کی جیسی لڑکی ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتی. فریز کا ڈور کھول کر وہ لگاتار بولتے ہوئے واسق کو بہت غور سے سن رہی تھی. اس کی جیسے سے کیا مراد ہے؟ وہ بہت الگ ہے کیا؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اریبا نے اپنے لہجے کو سرسری بنایا. اس کی جیسے سے مراد یہ ہے کہ وہ سب سے الگ ہے. بہت بلند کردار، باحیا، معصوم، محبت سے بھرا دل، اور لڑتی بھی ہے تو بس اس پر پیار آتا ہے. فریج سے مطلوبہ چیز نکال کر اس طرح بولتے ہوئے ڈور بند کیا اور اریبا بس اسے دیکھے جا رہی تھی. وہ دعا کی تعریف نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کے دل میں کچھ سلگا سا رہا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. رات میں جس بات پر اس سے ناراض تھا اب میں اسی بات پر اس پر فخر محسوس کر رہا ہوں. شیلف سے گلاس اٹھاتے ہوئے وہ مڑ کر ساکت اریبا کو دیکھ کر مسکرایا پر وہ مسکرا بھی نہیں پائی. وہ اپنا اور دعا کو موازنہ کرنے میں لگی ہوئی تھی. وہ ہر لحاظ سے دعا سے، اس انم سے بہت بہتر تھی. پھر یہ ساری محبتیں ان کے نصیب میں کیوں لکھی ہوئی ہیں؟ تبھی اس کی نگاہ اپنے پاس والے ہی کاؤنٹر ٹاپ پر رکھے موبائل کی چلتی اسکرین پر گئی تھی. موبائل وائبریٹ کر رہا تھا اور مصطفیٰ بھیا کا نام اسکرین پر جگمگا رہا تھا. اس نے ایک دم سے ہاتھ بڑھایا اور ہرے رنگ کے آئیکن پر ٹچ کرتے ہوئے اسپیکر بھی آن کر دیا. ہیلو. وہ جیسی بڑی ادا سے بولی. صرف واسق کی کیا، ادھر موجود مصطفیٰ کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا تھا. تم واسق کے گھر کیا کر رہی ہو اریبا؟ مصطفیٰ کی سرد اور سخت آواز سن کر اریبا نے واسق کی شکل دیکھی. وہ بری طرح سے گھبرایا تھا. بہت غصے سے اریبا کو دیکھتے ہوئے وہ تیزی سے آ کر اپنا موبائل جھپٹ کر اٹھا چکا تھا. جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.